السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی فیملی بھی خیریت سے ہوگی۔ اس وقت جو ہے میں خندق کے علاقے پہ موجود ہوں، جہاں پہ غزوہ خندق ہوا تھا، اور جہاں پر 7 مسجدیں ہیں جو مسجد صبا کے نام سے بھی مشہور ہے اور خندق کی مسجد کے بھی نام سے مشہور ہے۔ تو آج میں اس کے بارے میں بات کروں گا، اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دوں گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ جیسے میں آپ کو شروع سے بتاتا آیا ہوں کہ کسی بھی جگہ کو اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس کی تاریخ کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں آپ کو یہ 7 مسجدیں لے کر جاؤں اور بتا دوں کہ یہ مسجد عمر ہے، یہ مسجد عثمان ہے، یہ مسجد علی ہے۔ یہ بہت ایزی ہے کہ میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دوں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ غزوہ ہوا کیوں تھا، یہ جنگ کیوں ہوئی تھی، اور اس کے پیش منظر میں کیا کیا واقعات ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن کن جگہوں پہ گئے تھے، اس جنگ سے ریلیٹڈ کیا کیا چیزیں تھیں۔ تو یہ سب جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس جنگ کی اصل وجہ کو اور اس بیچ میں کیا کیا ہوا تھا ہم سمجھ سکیں۔ خندق کی لڑائی کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عرب اور یہودیوں قبائلوں کے درمیان یثرب کی 30 روزہ لڑائی تھی۔ یثرب یعنی مدینہ۔ مدینہ کے محافظ مسلمان تھے جن کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مشورہ لے کر خندق کھودنے کا حکم دیا۔ ان خندقوں نے مسلمانوں کو کم جانی نقصان کا سامنا کرنا اور دشمنوں کی فوج کو شکست دینے کے لیے بہت ہی فائدہ مند رہا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے سپہ سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے، اور دشمنوں کی طرف سے کمانڈر جو تھے ابو سفیان، عمر ابن عبد الودود اور طلحیہ تھے۔ اس کا جو قصہ ہے قرآن پاک میں سورہ احزاب میں آیا ہے۔ قرآن میں اس جنگ کا حوالہ مسلمانوں کو بتانے کے لیے دیا گیا ہے کہ جو بھی اسلام کے خلاف جائے گا وہ ہر جنگ میں شکست کھائے گا۔ ٹھیک ہے۔ غزوہ خندق شروع کرنے کی وجہ جو تھی، مدینے کو اس حملے سے بچانا تھا جس کی قیادت جو تھا خینخواہ اور نذیر قبائل کر رہا تھا، جو قبیلہ قریش کے ساتھ الائنمنٹ میں تھا، یعنی کہ اتحاد میں تھا، کیونکہ ان کو مدینے سے جو ہے نکال کر باہر کر دیا گیا گا، کیونکہ ان کے شر سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہو رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے جا کر جو ہے وہ قبیلے قریش کو تیار کیا۔ پھر یہودیوں کا ایک گروپ سلم ابن حق اور ہیا بن اخطب، بنو وائل کے چند لوگ جا کر قبیلے قریش کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ بھی شروع کرنی ہے۔ تو اور ان کو پوری مطلب یہودیوں کی مکمل آپ کو حمایت رہے گی۔ اور ابو سفیان کا جو تھا مکہ کفار، وہ بھی شہدائے احد میں بری طرح سے احد کی جنگ میں بری طرح مار کھائے تھے، یعنی کہ ان کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہوا تھا اس جنگ میں، بھلے مسلمانوں کو تھوڑا نقصان ہوا تھا۔ تو یہودیوں کا گروہ جو تھا غطفان اور قیس اعلان قبیلوں کے پاس گیا اور ان لوگوں کو بھی تیار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہودی مسلمان کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، حسب معمول مشورہ کیا، اور پھر یہ مشورہ آیا کہ خندق کھودی جائے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خندق کھودنے کی ضرورت کیوں پڑی۔ جنگ تو جنگ تھی، جنگ ایسے بھی لڑ سکتے تھے، لیکن یہ بار بار یہ خندق 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 کیوں آ رہا ہے؟ تو ابھی آگے میں آپ کو ایک یہ دکھاتا ہوں، ایک پریزنٹیشن دیتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس جنگ میں یہ خندق اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، اس جنگ کو بھی خندق کے نام سے کیوں جانا جاتا ہے، اور اس جنگ میں خندق کھودنے کی ضرورت کیوں پڑی۔ تو یہ آپ گراف دیکھیے، یہ جو میں نے پریزنٹیشن تیار کیا ہے، امید ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ خندق کیوں کھودی گئی۔ خندق کی جنگ کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس گرافک کو سمجھیں کہ خندق کھودنے کی ضرورت کیوں پڑی اور مدینہ کس طرح سے بنا خندق کے کھودے ہوئے یہ جنگ میں نہیں جا سکتا تھا۔ تو اس لیے اس گرافک کو پہلے سمجھ لیجیے، اس کے بعد ہم آگے کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ سمجھیے کہ یہ جو دائرے کے اندر یہ مدینہ کی ریاست ہے، اور اس کے جو آگے تھا جبل احد تھا، جو بہت بڑا پہاڑ ہے جس کو پار پانا لگ بھگ بہت مشکل ہے۔ دوسرے جو دائیں طرف جو پہاڑ تھا وہ تھا آپ کا جبل حرات الوخیم، یہ دوسرا بڑا پہاڑ تھا، اور اس کے بائیں جانب تھا جبل حرات الوابرا، یہ بھی ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ تو یہ تین طرف سے جو ہے مدینہ پروٹیکٹیو تھا، یعنی اس کو پروٹیکشن اس پہاڑوں سے مل رہی تھی، اور پیچھے کی طرف جبل عیار تھا، یعنی مدینہ نارملی جو ہے وہ پورے طرف پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، اور ایک جگہ جو پیچھے کی بستی تھی
اس میں جو تھا بنو یہود کا جو ایک بڑا قبیلہ تھا، یہود بنی قریظہ بول کر ایک تھا، جس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ آپ مسلمان کی کسی بھی جنگ میں دوسروں کی مدد نہیں کریں گے، اور مسلمان اگر آپ پر حملہ ہوتا ہے تو وہ مسلمان ان کی مدد نہیں کرے گا. لیکن بعد میں یہود بن قریظہ نے اپنا وعدہ توڑا، اور جس کے بارے میں آگے بہت بڑی سٹوری ہے، کبھی ہم اس پر اور بات کریں گے. تو اب جو جگہ بچتی ہے جبل احد اور جبل ہرات الوابرہ کے بیچ کی جو جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کا یہ جو قافلہ ہے، جس میں جو قریش کا قافلہ تھا، قبلہ غطفان کا تھا، اور اس کے ساتھ بہت سارے الگ الگ قافلے تھے، جس میں بنی شجاع کا قافلہ تھا، بنی امرہ کا قافلہ تھا، اور تقریباً 10,000 سے زیادہ ان قافلے میں جو تھے 10,000 سے زیادہ لڑاکو، پیورلی جنگجو، پروفیشنل سولجرز تھے، جن کا یہ سوچ تھی کہ کسی طرح سے بھی مدینہ ریاست کو ختم کرنا ہے، اور یہ اسی لیے آئے تھے کہ مسلمانوں کو ہر صورت میں ختم کرنا ہے. تو ان کی جو یہ آخری کوشش تھی کہ یہ ریاست مدینہ کو ختم کرنے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یہاں ہم خندق کھود سکتے ہیں، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے تھے، جو ابھی ایران میں آتا ہے. تو وہاں عموماً جو ہے جنگ سے بچنے کے لیے یہ کھودا جاتا تھا، خندق کھودا جاتا تھا. تو اس کے بعد جو ہے اور مسلمانوں کے صرف 3,000 لوگ تھے جو بعد میں، جس میں بہت سارے جو لوگ تھے نا وہ منافق بھی شامل تھے، وہ لوگ بھی بیچ میں جب انہوں نے اتنا بڑا قافلہ دیکھا تو وہ چھوڑ کر جانے لگے تھے. تو تقریباً کچھ 1,500 کے قریب بچے تھے جو اس جنگ میں شامل ہوئے تھے. تو بہرکیف یہ جو ہے بعد میں جبل سلا کے بارے میں آگے بات کرتا ہوں. اور اس کے بعد جو خندق کھودی گئی، جس کو کھودنے میں 6 دن کا وقت لگا، تقریباً 1,500 یا 2,500 مسلمانوں نے اس کو مل کر کھودا، 6 دن کا وقت لگا اس میں. اور اس پورے جو خندق کی لمبائی تھی تقریباً 5.5 کلومیٹر تھی، اور اس کی جو چوڑائی تھی، جو ڈیپتھ تھا، جو 4.5 میٹر 15 فٹ کی گہرائی تھی اس کی، اور جو چوڑائی تھی وہ 9 میٹر تقریباً 29.5 فٹ تھی. تو اس سے پار پانا ایک گھوڑ سواروں کے لیے، آدمیوں کے لیے بنا سیڑھی کے وہ نہیں چڑھ سکتے تھے. اس بیچ میں اس خندق میں کسی نے پار کرنے کی کوشش بھی کی، اور حضرت علی نے اس کو جہنم رسید کر دیا. یہ آگے کی سٹوری ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ خندق کیوں کھودی گئی اور اس سے کس طرح مسلمانوں کو فائدہ ہوا. تو اب ہم جو ہے آگے کی بات کرتے ہیں، آگے کے ویڈیو میں چلتے ہیں. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے تھے، اور فارس میں جنگ کے دوران یہ خندق کھودنے کا رواج بہت پرانا تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ مشورہ بہت پسند آیا، اور اس کے بعد جو ہے اس طرح سے خندق کھودنے کی جو ہے ساری جو پلاننگ ہے وہ فکس پائی گئی. وہ مشورے میں طے ہوا کہ اس جنگ میں جو ہے ہم خندق کھودیں گے. تو سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ جو مسجدیں ہیں، یہ کچھ 4 مسجدیں ابھی بھی پرانی حالت میں ہیں. 3 مسجدیں جو ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کی، اور سعد رضی اللہ عنہ کی، وہ اس بڑی مسجد کے اندر مرج ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، لیکن باقی جو ہیں یہ 4 مسجدیں ابھی بھی اسی حالت میں ہیں. جیسے یہ ہے، اس کو مسجد فتح بھی کہتے ہیں اور مسجد احزاب بھی کہتے ہیں. احزاب جو ہے مسجد الفتح بھی ہے اور مسجد احزاب بھی کہتے ہیں. یہ جو تھا کیمپ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، جو مسجد کی شکل میں ہے، اور اس کی جو دیواریں ہیں اور غاریں وہ سارے اسی پرانے انداز میں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو وہ مقام پر لے جاؤں جہاں اصل میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خندق کھودتے وقت جو خیمہ نصب تھا، اور جہاں پر جس جگہ پر وہ نمازیں ادا کیا کرتے تھے. یہ سامنے جو ہے یہ سارے علاقے میں جو خندق کھودی گئی تھی. تو اب میں آپ کو وہ جگہ لے کر چلوں گا جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودتے وقت اپنا خیمہ نصب کیا تھا، اور جس میں بہت سارے معجزاتی معاملات ہوئے تھے، اور وہ ساری چیزیں میں آپ کو شیئر کروں گا. پھر اس ویڈیو کے بعد ہم واپس اسی جگہ پر آ کر آگے کی جو ہسٹری ہے اور جو کہانی ہے ہم اس کو یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ. اس وقت میں جبل ضباب پہ موجود ہوں. اسے جبل ضباب کہتے ہیں. یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں یہ پورا پہاڑوں پہ بسا ہوا ہے. فی الحال جو ہے یہاں پہ بلڈنگیں بنی ہیں، لیکن یہ پہاڑ ہے جسے جبل ضباب کہتے ہیں. اس کے اوپر ایک مسجد ہے جہاں میں ابھی آپ کو لے کے جا رہا ہوں، جو مسجد الرایا کے نام سے مشہور ہے. اور غزوہ خندق کے وقت محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم جو ہے اسی مقام پر نماز ادا کیا کرتے تھے اور خندق کی نگرانی بھی کرتے تھے. کہ جو نگرانی ہوتی تھی وہ اسی جگہ سے ہوتی تھی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پہ رہ کے اسی مسجد الرایا، کیونکہ اونچی جگہ پہ تھا،
فی الحال یہ مسجد بند ہے. تو یہ اس وقت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نیچے سے اوپر آیا ہوں, تو یعنی کہ یہ پہاڑ کی اونچائی ہے, ٹھیک ہے, اس جگہ پر. اور جو خندق کھودا گیا تھا وہ یہاں جو ماؤنٹین دباب سے لے کر کوہ سلا, جو میں آگے جا کر آپ کو دکھاؤں گا, جہاں پہ 7 مسجدیں ہیں جو صبا مسجد کے نام سے بھی مشہور ہے. تو وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی, مسجد الفتح, وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں قیام فرمائے تھے. اور کیونکہ وہ جو کافروں کا قافلہ تھا جو حملے کے لیے آیا تھا, وہ وہاں 30 دن تک رکا تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 3 دن دعا فرمائی تھی اس قافلے کو تباہ اور برباد ہونے کے لیے. اور تیسرے دن بدھ کے روز عصر کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی تھی. تو پہلے لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں ان کا خیمہ نصب تھا. میں دیکھتا ہوں مسجد کھلی ہے کہ بند ہے. سوری میری بدقسمتی کہ ابھی مسجد بند ہے, لیکن جب کھلے گی تو میں بتاؤں گا. تو پھر سے میں بتا دوں, یہ کوہ زباب پر جو ہے یہ واقع ہے یہ مسجد, مسجد الرایا. السلام علیکم. اچھا, یہ جو زباب پہاڑی یہ جو ہے یہاں پر وہی معاملہ جو ہے ہم لوگوں نے بہت کتابوں میں پڑھا ہوگا, سنا ہوگا کہ جب خندق کھودا جا رہا تھا تو ایک پتھر جو بیچ میں تھا جس سے جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہا تھا. تو یہ جو بھی معجزہ ہوا تھا یہ اسی جگہ پہ ہوا تھا جب خندق کھودا جا رہا تھا. اور جب وہ پتھر کسی بھی صحابہ سے نہیں ٹوٹا تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خبر پہنچائی گئی. غالباً سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جا کر ان کو خبر کیا کہ یہ جو پتھر ہے اور وہ ہمارے راستے کی رکاوٹ بنا ہوا ہے اور نہیں ٹوٹ رہا ہے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت برا رضی اللہ عنہ کے مطابق اور جتنے بھی صحابہ, بہت سارے صحابوں کے حدیثیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق میں کام کرتے تھے, خود بھی مٹی کو جو نکال کر باہر پھینکا کرتے تھے. یعنی جس طرح کے سارے لوگوں کی ڈیوٹی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کام کرتے تھے. تو یہ ان کی ایکچوئل لیڈرشپ تھی. تو خیر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ گینتی اٹھا کر ایسی ماری کی چٹان میں جو درار پڑ گئی اور ایسی چمک اور روشنی نکلی کہ مدینے کے 2 طرف کے جو پتھریلے میدان تو روشن ہو گئے. اور ایسا ہوا کہ جیسے اندھیرے مکان میں جیسے کوئی کیسے اچانک الیکٹرک جل جاتی ہے اس طرح سے آپ نے باوات بلند کا اللہ اکبر. پھر جو ہے دوبارہ پھر سے اس پہ چوٹ کی, پھر سے جو ہے نا اللہ اکبر, پھر تیسری بار چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی اور تینوں بار ایک زبردست روشنی نکلی. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑ کے اوپر لے کے چڑھنے لگے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو انہوں نے کہا میرے ماں باپ پر قربان, میں نے آج جو کچھ دیکھا پہلے کبھی نہیں کیا. آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ کے فرماتے ہیں تو سلمان کیا کہہ رہے ہو؟ تو سب نے کہا ہاں رسول اللہ, اس سے پہلے ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی. تب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جیسے تم نے دیکھا چمک پیدا ہوئی جس سے میرے لیے ہیرا اور مدائن میں کسرا کے محلات واضح ہو گئے. یعنی کہ یہ ساری جگہیں جو اللہ نے یہ خوشخبری دی ہے کہ یہ ساری کی ساری جگہیں جو ہے مسلمان فتح کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے اور ویسے ہی ہوا, پھر مسلمانوں کی جو حکومت آئی اور مسلمان سارے جگہوں کو فتح کرتے گئے. یعنی تو اس وقت بھی ایسا میں کام کروں گا کہ یہ ویڈیو کافی بڑا ہو جائے گا اگر میں اس کو کنٹینیو لے کے چلوں تو اس لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو میں ایک پارٹ میں ڈالتا ہوں اور اس کے آگے کے پارٹ میں آپ کو وہ جگہ پر لے کر جاؤں گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے گئے تھے اور جہاں انہوں نے وہ معجزہ کیا تھا کہ تھوڑے سے کھانے میں 5 لوگوں کے کھانے میں 1500 صحابہ اس میں کھانا کھا چکے تھے. پھر اس کے بعد میں آپ کو واپس جو ہے صبا مسجد کی طرف لے جاؤں گا, وہاں کی ساری معلومات دوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقیوں کے کیمپس کہاں تھے اور اس بیچ میں کیا واقعہ ہوا تھا, پھر کس طریقے سے جو ہے یہ کفار مکہ کا جو شکست کھایا. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آگے کے ویڈیو میں دیکھوں گا. اگر ہو سکے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اگلا ویڈیو میں آپ کو وقت پر دے سکوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ پارٹ آپ کو پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی باقی بچے ہوئے پارٹ میں آپ کو ساری انفارمیشن دے دوں گا. اور جیسا کہ میں نے وعدہ کیا اپنے طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ ہر ایک انفارمیشن آپ کو مل جائے انشاءاللہ تعالی. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.